بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وصلہ بن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رات بھر اسی جگہ باری تعالیٰ جل مجدہ سے نصرت و اعانت کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ ادائے صلوات کے بعد آپ فرمانے لگے، حملہ اور غارت کے متعلق آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر شرف قبولیت ہو تو میں اپنے رائے کا اظہار کروں۔ مسلمانوں نے کہا، فرمائیے۔ آپ نے کہا، میری رائے میں اس قوم کو اتنی مہلت دے دینا چاہیے کہ وہ خرید و فروخت میں لگ جائیں، اپنا مال و اسباب دکھانے کی غرض سے باہر رکھ دیں، اور جب وہ اس سے محو ہو جائیں تو پھر اچانک اور غفلت کے وقت ان پر جا پڑیں۔ مسلمانوں نے اس رائے کو پسند کیا، موقع کے منتظر ہوئے، اور جب بازار لگنے کا وقت آ گیا تو تلواریں میان سے باہر کی، کمانوں کو چلوں پر چڑھایا، نیزوں کو تانا اور تیار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ برچھا لے کر ان کے آگے آگے کھڑے ہوئے۔ آفتاب اپنی کرنوں کے بالوں کو لے کر جب میدان دنیا میں آیا تو حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے 100 سواروں کے 5 دستہ کر کے ہر ایک دستے کی بھاگ دوڑ ایک ایک تجربہ کار سردار کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا، تم میں کا ہر ایک دستہ بازار کی ایک جہت اور ایک قطر اپنے لیے مقرر کرے، مال غنیمت کے حاصل کرنے میں متعلقہ توجہ نہ کرے، البتہ تلواروں کی سر اور گردنوں سے تواضع کرتا رہے، اور بس یہ کہہ کر آپ علم لیے ہوئے آگے بڑھے۔ جس وقت رومیوں کے قریب پہنچے تو انہوں ان کی کثرت کی وجہ سے زمین پر چونٹی دل کی طرح پھیلا ہوا پایا۔ ایک خلق کثیر کلیسا کو گھیرے ہوئے تھی، اور وہ راہب سوما سے سر نکالے لوگوں کو واضح و نصیحت اور ان کے مذہب کے احکام کی تلقین کر رہا تھا۔ یہ لوگ ٹکٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ والی تربس کی لڑکی راہب کے پاس سوما میں تھی۔ امرائے سلاطین اور ان کی اولادیں ریشمی اور دیباج کے متلن سونے کے کام پہ کپڑے پہنے ان پر ذرہ جوشن اور خوب چمکدار خود لگائے اپنے پاس راہب کے آنے کے منتظر تھے۔ اس احتیاطاً انہوں نے اپنی چادریں علیحدہ کر لی تھی، گویا کہ وہ پہلے ہی کسی چیخو پکار کے سامنے سے آنے یا کسی کے پیچھے سے اچانک حملہ کر دینے کے انتظار میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کلیسا، راہب سوما، حلقہ کرنے والوں اور ان کے ماحول پر ایک نظر ڈالی۔ معاملہ اہم اور نازک دکھائی دیا، مگر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھتے ہیں کیا وہ حملہ کر دو؟ باری تعالیٰ جل مجدہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اگر غنیمت اور خوشی حاصل ہوگی تو فتح، سلامتی اور راحت کے سوما کے پاس ہمارا اور آپ کا اجتماع ہے، ورنہ پھر وہ جنت ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور میرے چچا کے بیٹے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حوض کوثر کے پاس ملاقات۔ یہ کہہ کر آپ نے نیزہ کو حرکت دی، رومیوں کی طرف بڑھے۔ آپ کے 100 سوار آپ کے ساتھ تھے، جن میں زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور سابق الایمان لوگ شامل تھے۔ آپ مجمع عظیم اور جمع غفیر کی طرف جھپٹے اور ان میں گھس کر کبھی تلوار اور کبھی نیزہ سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے۔ مسلمان بھی آپ کے پیچھے پیچھے حملہ کر رہے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں کی تحلیل اور تکبیروں کی آوازیں سن کر یہ یقین کر لیا کہ مسلمانوں کی فوج نے آ دبایا۔ یہ پہلے ہی منتظر، بیدار اور ہوشیار بیٹھے تھے۔ بازاری اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے تاکہ مسلمانوں سے اپنے جان و مال کی حفاظت کر سکیں۔ انہوں نے تلواریں میان سے باہر کیں، شکاری شیر کی طرف مسلمانوں پر جھپٹے اور صاحب علم کی طرف یلغار کرتے ہوئے چلے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کے نشان کے سوا چونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی اور نشان نہیں تھا، اس لیے چاروں طرف سے آپ ہی کو گھیر لیا۔ اب لڑائی پورے زور پر تھی، غبار بلند ہو رہا تھا۔ مسلمان چونکہ سیاہ اونٹ کے سفید تل کے برابر تھے، اس لیے چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کے دستہ کے
جوان ان ایک دوسرے کو سوائے تکبیر اور تحلیل کی آواز کے نہیں پہچانتے تھے۔ ہر شخص اپنی جان کے سوا دوسرے سے بالکل بے خبر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بن عبدالعزیز بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جو سابق الایمان اور صاحب ہجر 3 میں ہیں، فرماتے ہیں میں جنگ حبشہ میں حضرت جعفر بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ غزوہ بدر، احد اور حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ ایسے مارکے کبھی دیکھنے میں نہ آئیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو مجھے اس سانح فاجعہ سے نہایت سخت صدمہ گزرا، اور میں آپ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ نہ ٹھہر سکا، مکہ معظمہ چلا آیا اور وہیں اقامت اختیار کر لی۔ جہاد سے علیحدہ رہنے اور شریک نہ ہونے کی وجہ سے میرے اوپر خواب کا عتاب کیا گیا۔ میں روانہ ہو کر شام آیا۔ میری بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھ تھیں۔ یہاں آ کر جنگ اجندین، سریہ خالد بن ولید، تعقب تومہ ہربیس، سریہ عبداللہ بن جعفر میں شریک ہوا، اور قلعہ ابو القدس میں میں حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک تھا۔ میں یہ جنگ ابو القدس دیکھ کر پچھلے تمام غزوات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے واقع ہوئے تھے بھول گیا۔ اس جنگ کا واقعہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کی اس جماعت کثیر پر حملہ کرتے ہوئے یہ سمجھا تھا کہ ان کے سوا کمین گاہ میں کوئی اور فوج محفوظ نہیں ہوگی، مگر توقع کے خلاف ایک بڑا بھاری محفوظ لشکر نکل پڑا۔ یہ محفوظ لشکر نہایت قدر آور، محیب اور سر سے پیر تک زرہوں میں ملبوس اور ایسے لشکریوں پر مشتمل تھا کہ جن کے حملے کے وقت ان کی آوازوں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے میدان جنگ گونج اٹھا تھا۔ جس وقت یہ لشکر مسلمانوں کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ مسلمان اس میں چھپ گئے ہیں۔ محض مسلمانوں کی تکبیر کی آوازیں کبھی کبھی سن لیتا تھا، اور جب وہ بند ہو جاتی تھیں تو سمجھ لیتا تھا کہ مسلمان کام آ چکے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں علم بلند دیکھا۔ میں بہت خوش ہوا۔ آپ نشان لیے ہوئے نہایت بے جگری کے ساتھ مشرکوں کو قتل کر رہے تھے۔ میں نے ایسا کمسن مجاہد اس بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ بالآخر لڑائی نے تول کھینچا اور اس کے سنداد کے ساتھ ساتھ اس کے شعلے بڑھنے لگے، اور اس کی گرد آسمان تک پہنچی، اور اس کی آگ کے شرارے نکل کر اور اسے تیز کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمی آپ کے گرد تھے، اور ان سب کو رومیوں نے چاروں طرف سے اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ اگر دائیں جانب حملہ کرتے تو میں بھی دائیں جانب حملہ کرتا تھا، اور اگر آپ بائیں سمت رجوع کرتے تھے تو میں بھی آپ کے مطابق کرتا تھا۔ ہمارے بہادر برابر جان بازی کے ساتھ اپنی تلواروں کے جوہر دکھاتے رہے، حتیٰ کہ ہمارے بازو شل شانے سن اور ہاتھ سست پڑ گئے۔ معاملہ نازک اور صبر کرنا دشوار ہو گیا۔ آخر کار تھکن اور ہاتھ پیروں کی سستی نے مجبور کر دیا۔ آفتاب نے الوداع کہا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار کند پڑ ہو گئی، اور قریب تھا کہ آپ کا گھوڑا آپ کے نیچے سے بے دم ہو کر گر پڑے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہو کر دم لیا۔ مسلمانوں نے آپ کا نشانہ دیکھ کر اس طرف آنا شروع کیا۔ ہر مسلمان مشرکین کے قتل کے سبب خستہ بازو اور چکنا چور ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذرہ آپ کے بدن پر تنگ ہو گئی، یعنی آپ کو اس معاملے کی وجہ سے اپنے اوپر نہیں بلکہ مسلمانوں کی حالت پر بہت زیادہ ملال ہوا۔ آپ نے باری تعالیٰ جل مجدہ سے التجا کی، مالک عرش و فرش پر بھروسہ کیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے وہ مبارک ذات جس نے اپنی خلق کو اچھی خلقت پر مخلوق کیا، بعض کو بعض کے ساتھ آزمائش میں ڈالا اور اس ابتلا کو ان کے واسطے آزمائش قرار دیا۔ میں نے آپ سے آپ ہی کے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاہ و مرتبہ
کہ طفیل یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس کام میں برکت دیجئے اور اس بلا سے ہمیں نجات کا راستہ بتلا دیجئے۔ یہ دعا کر کے آپ پھر میدان جنگ کی طرف چلے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے جھنڈے کے نیچے لڑنا شروع کیا۔ خدا بھلا کرے جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ نے محض خوش ندی جل مجدہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی اس روز نہایت مدد اور اعانت کی اور ان کے سامنے جہاد میں بے انتہا کوشش فرمائی۔ حضرت عمر بن سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ باوجود قبر سنی کے بڑھ کر رومیوں میں تلوار چلا رہے تھے اور اپنی قوم میں آ ملتے اور پھر حملہ کرتے وقت اپنا نام لے کر میں ابو ذر ہوں اور رومیوں میں گھس جاتے تھے۔ مسلمانوں نے بھی ان کے قدم بقدم یہی کام کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ حملہ کرتے کرتے ان کے کلیجے منہ کو آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہماری قبروں کی جگہ یہی میدان ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔